ایک ضروری بات کی طرف اور نشان نہیں کرنا، آپ کی یہ مسجد، اس مسجد کے اندر تراویح میں قرآن 27 رمضان المبارک کو مکمل ہوگا۔ گزشتہ سال بھی ہوا تھا، اس سال بھی ہوگا۔ جب تک میں اس مسجد میں ہوں تب تک یہی سسٹم، یہی شیڈول رہے گا۔ میں رہوں تو ہوگا، بعد میں نہ رہوں نہ ہو میں نہیں جانتا، لیکن اس مسجد میں قرآن 27 رمضان المبارک کو ہی مکمل ہوگا۔ وہ 26 نہیں ہوگا، 25 نہیں ہوگا، 24 نہیں ہوگا، 27 یعنی 28ویں تراویح ہوگی۔ ہماری مسجد میں ٹائم دیکھ کر کے کوئی نماز نہیں ہوگی کہ ہم گھر سے ایک سسٹم طے کر کے آئے کہ ہمیں 100 گھنٹے میں واپسی ہونا ہے۔ جو قرآن و حدیث کا حکم ہے اس کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو کمی رہ جائے گی وہ اللہ معاف کرے گا، ہم اپنی طرف سے اس کمی کو نہیں لائیں گے۔ اب اس کے اندر جو پیچھے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پیروں میں درد ہو رہا ہے، سوجن آ رہی ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اللہ اس پر آپ کو نوازے گا۔ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر پڑھیے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ کر کے سنیے، لیکن یہ کہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے اور یہ کہہ کر کے ہم کو دلی جانا ہے، ہم کو بمبئی جانا ہے، ہم کو سفر پہ جانا ہے، لہذا 3 دن میں ہم یہ کام کر لیں، 5 دن میں یہ کام کر لیں، 10 دن میں یہ کام کر لیں، 16 دن میں یہ کام کر لیں، اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے اس کی قطعی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے یہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوگا، شریعت کا فیصلہ نہیں ہے۔ آپ 15 دن میں قرآن سننا چاہتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ 5 دن میں سننا چاہتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ 25 میں ختم کرانا چاہتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن جو کام فرض اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھا جائے۔ آپ ایک رات میں سننے کی صلاحیت ہے، ایک رات میں سنیے، لیکن قرآن مجید اگر صحیح پڑھا جائے گا تو ایک رات میں ہوگا ہی نہیں۔ قرآن مجید اگر صحیح پڑھا جائے گا تو آپ کی روح خود آپ سے کہے گی کہ ہم کو پورے مہینے یہ کام کرنا ہے، تاکہ اچھے سے سنیں اور یہ کام جو ہے آخر رمضان تک کے جائے۔ بعض جگہوں پر ہوتا ہے وقت زیادہ لگ گیا، گھڑی دیکھ رہے ہیں، تو بشاشت کے ساتھ ان چیزوں کو قبول کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھا جائے، اس کو سنا جائے۔ من استمع آیۃ من کتاب اللہ کتبت له حسنۃ مضاعفہ ومن تلاها كانت له نورا یوم القیامہ۔ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت کو سنے گا اس کے لیے کئی گنا نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے، وسلم کو اللہ خبردار ہونے کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں۔ ابھی یہ سسٹم چل ہی رہا تھا اور چند منٹ کے بعد پھر امام کیا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، پھر دوسرا دن آئے گا پھر جیسے دن میں آئے گا الف لام میم، قاری عبد الواسط بن گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور اس سے پہلے وہ بھی تو نماز تھی، وہ بھی اس میں ہم قرآن مجید کی بے حرمتی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آخر کی 2 رکعت 3 رکعت جب بچتی ہے تو بڑی اچھی قرآن ہوتی ہے۔ یہ فلسفہ، یہ نظام، یہ سسٹم، یہ قانون کہیں نہیں، نہ اس کا حدیث سے کوئی میچنگ ہو رہی ہے، نہ قرآن کی آیت سے کوئی میچنگ، کہیں نہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اس مسجد کے اندر حد تک امکان کوشش کی جائے گی کہ ہمارے پیچھے کھڑے ہونے والے جتنے بھی مصلی ہیں وہ پڑھے ہوں، ان پڑھ ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، وکیل ہوں، پروفیسر ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کو سمجھ میں آئے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى۔ آپ تیزی سے پڑھیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ وَكَلَّمَهُمُ كُلُّ شَيْءٍ مَا قُلْنَا کچھ نہیں سمجھا۔ لیکن جب قرآن کو قرآن کی طرح پڑھا جائے گا، جسے الملائکہ کا لفظ آیا، تو اب یہاں پر ایک بڑا مد ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا، آپ کیسے کھینچیں گے؟ نماز کا جنازہ نکل جائے تو بزنس چلتا رہے، یہ بزنس ہے، اللہ کی یہاں اس کی پکڑ ہوگی، ہم بھی جواب دے ہوں گے، آپ بھی جواب دے ہوں گے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ افسوس ہوتا ہے جن مسجدوں کے اندر برسوں سے تراویح کا نظام ایک سیٹ اپ کے ساتھ چل رہا تھا اور کسی حد تک صحیح تھا، اسی مسجد کے اندر اب یہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں 5 دن میں ہوگا۔ کیا 5 دن میں ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا، کچھ نہیں سمجھ۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ 100 دن میں قرآن گرایا جائے، ہم میمورنڈم
میمورنڈم لے کر ڈی ایم کے ہاں چلے جائیں، فرانس میں قرآن کی بے حرمتی ہو، میمورنڈم لے کر ڈی ایم کے ہاں چلے جائیں، اور ہم قرآن کی بے حرمتی لے کر کے جو کر رہے ہیں ہم کہاں میمورنڈم لے کے جائیں؟ تو میرا میمورنڈم رب العالمین کے حضور ہے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں آپ کے واسطے اور آپ کے حوالے سے، جہاں تک بات پہنچے گی جن کو آپ توفیق دیں گے وہ اس پر عمل کریں۔ تو آپ سب لوگ یہ تہیہ کریں، یہ عہد کریں کہ اس مہینے کے اندر جو آنے والا یہ مبارک مہینہ ہے، قرآن مجید کو ان مسجدوں میں جا کر سنیں جہاں آپ کے کانوں کو کچھ سمجھ نہ۔ میں یہ نہیں کہتا میری مسجد ہی میں آپ آئے، یہ میں آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، ان مسجدوں کا انتخاب کریے جہاں آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہاں کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کیا کہا گیا تو آپ کہہ سکیں، اگر یہ ہے تو آپ یہ جانیے کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، ورنہ مصلی پر جو کھڑا ہے وہ بھی اس کا شکار، جو پیچھے ہے وہ بھی اس کا شکار، آپ کچھ نہیں آئے گا۔ بات میری کڑوی ضرور ہے، لیکن میں اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات کہتا ہوں، اگر کسی کو بری لگتی ہے تو وہ بری اس لیے بھی لگ سکتی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ بات رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ کسی کی زبان سے بھی نکل سکتی ہے، لیکن بات تو رب العالمین کی ہے تو بری نہیں لگے گی، وہ اصلاح کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔